بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ خواتین و حضرات، ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے، جس کی ادائیگی تمام صاحب نصاب مسلمانوں پر ضروری ہے۔ صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ جن کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مالیت ہو۔ ہم نے ایک جانکار سنار سے پوچھا تو تقریباً گویا 5 لاکھ کے آس پاس 7.5 تولہ سونے کی قیمت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے تقریباً 45,000 کے قریب گویا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوتی ہے۔ گویا اتنی رقم آپ کے پاس ہے یا اتنی مالیت آپ کے پاس ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، اس میں آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی 2.5%۔ زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن نے بیان کیا کہ تاکہ یہ تمہارے اغنیاء کے درمیان مال گردش نہ کرتا رہے، کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ۔ زکوٰۃ یہ فرض ہے، اور جس طرح سے قرآن مجید میں مومنوں کو کہا گیا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، کہ مسلمان جو ہے وہ معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں، مرد و خواتین دونوں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کثرت سے 30 مرتبہ تو تقریباً زکوٰۃ کے الفاظ استعمال کیے گئے، جس میں 27 مرتبہ تو وہ نماز کے ساتھ ادا کیے گئے۔ اسی طرح سے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے تباہی اور بربادی کا اعلان کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، کہ تباہی اور بربادی مشرکین کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے۔ قرآن مجید میں کہا گیا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ تباہی بربادی ہمزہ اور لمزہ کے لیے بھی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں اور گن گن کے رکھتے ہیں، بینک بیلنس کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنے کھاتاؤں کو چیک کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں سے خرچ نہیں کرتے، مال ادا نہیں کرتے۔ کہا گیا کہ یہ کنز ہے، اور کنز کے بارے میں کہا گیا کہ وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے خرچ نہیں کرتے تو بشرہم بعذاب علیم، تو انہیں عذاب علیم کی بشارت دے دی۔ اور کہا گیا کہ ان کے اوپر کل قیامت کے دن اس مال پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، جس سے اس کے پیشانی کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا مال ہے، لانفسکم۔ تو یہ قبل اس کے کہ قیامت کے دن یہ سخت گھڑی آئے، ہمیں چاہیے کہ اپنے مال کا زکوٰۃ دنیا میں نکالیں۔ اگر آپ کے پاس اتنی مالیت ہے، اتنی رقم ہے، اتنا سونا چاندی ہے کہ آپ صاحب نصاب کہلا سکتے ہیں، تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ 2 شرط ہے، ایک تو یہ ہے کہ صاحب نصاب کا ہونا، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے مال پر سال کا گزر جانا، ہولان ہول، تو ایسی صورت میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ سونے چاندی کے علاوہ جو رقم ہے، بینک بیلنس ہے، اس میں بھی زکوٰۃ ہے، آپ کے مال تجارت میں بھی زکوٰۃ ہے، آپ کے زیورات میں بھی جو خواتین پہنتی ہیں اس میں بھی زکوٰۃ ہے، زمین جو ہے اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ زمین جو کہ 3 طرح کی زمین ہوتی ہے بالعموم۔ ایک زمین تو وہ ہے کہ جو آپ نے گھر مکان بنانے کے لیے خرید کر کے چھوڑ دیا ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور ایک زمین وہ ہوتی ہے جس پر آپ کھیتی باڑی کر رہے ہیں تو اس میں عشر نکالنا ہے، اور ایک زمین وہ ہے جس کو آپ نے منافع غرض سے خرید کر کے چھوڑ دیا ہے کہ 2 سال 4 سال کے بعد بیچیں گے، تو اس میں آپ کو زکوٰۃ ادا کر نکالنی ہوگی۔ اسی طرح سے آپ کے پاس اگر جانور ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر کوئی کسان ہے اور وہ جانوروں کو پال رہا ہے، تو اونٹ ہے، بکری اگر 40 عدد ہے، گائے بھینس اگر 30 عدد ہے، اونٹ 5 عدد ہے، تو اس میں بھی زکوٰۃ ہے ان کے پاس۔
زکوٰۃ کہاں ہم خرچ کریں، یہ ایک بہت ہی تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن قرآن نے اس کو ایک ہی آیت کریمہ میں سورہ توبہ میں اس کے 8 مدات بیان کیے ہیں۔ اس میں سے ایک فقراء ہے، مساکین ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فقراء مساکین ایک ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن کے پاس تھوڑا مال ہے لیکن ان کی زندگی گزارنے کے لیے کافی نہیں ہے، وہ فقیر ہیں، اور مسکین وہ ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ذا متربہ، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی، فقیر کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور عاملین علیہا، جو اسلامی مملکت میں یا بیت المال وغیرہ کے نظم و انصرام پر جو لوگ معمور ہیں، ان کو بھی اس مد سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور تالیف قلب کے مد میں بھی زکوٰۃ دی جائے گی، تاکہ وہ ایمان پر، اسلام پر ثابت قدم رہے۔ ایسے لوگ، تو جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ریشہ کرتے ہیں، اگر انہیں بھی زکوٰۃ دے کر کے ان کی اس زہر افشانی کو کم کیا سکتا ہے، بعض علماء کی یہ بھی رائے ہے۔ پھر رقاب اور گردن آزاد کرنے، تو غلامی کا زمانہ نہیں رہا، لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر جو لوگ جیلوں میں قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ رہائی کا سامان کر سکے، تو انہیں بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ غارمین، قرض جو لوگ مقروض ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور فی سبیل اللہ کا ایک تفصیل طلب مد ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ وہ کئی نوعیت کے ہیں۔ فی سبیل اللہ جو اپنے گھر میں لاکھ مالدار ہوں، لیکن اگر مسافر ہیں اور انہیں اچانک پیسے کی ضرورت پڑ گئی تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے غیر مسلموں کو، باپ بیٹے کو، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو۔ ایک رائے یہ ہے کہ بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، چونکہ بیوی کے ذمے شوہر کی کفالت نہیں ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ نکال کر کے اپنے ہی اعز و اقارب کو نہ ڈھونڈتے پھرو، یعنی بالعموم ہوتا یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اپنی گویا اعز و اقارب میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو وہ بات بھی بہت مناسب نہیں سمجھی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ہمیں ایک صاحب نے بتایا کہ ایک سروے کے مطابق تقریباً 35,000 کروڑ سالانہ رقم ہندوستانی مسلمان زکوٰۃ کے طور پر نکالتے ہیں، لیکن وہ رقم کہاں جاتی ہے اور اس سے غربت کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے، کہیں پر جو ہے مسلمانوں کی غربت کی شرح میں کمی نہیں آ رہی ہے، تو وہ گویا فروٹفل وہ زکوٰۃ نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس کی وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ انفرادی طور پر زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور یہ اپنے خود نکالتے ہیں، خود خرچ کرتے ہیں، جبکہ اسلام میں مطلوب یہ نہیں ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نظم اجتماعی ہونا چاہیے، اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا کہ خذ من اموالہم، کہ یعنی زکوٰۃ جو ہے خذ من اموالہم صدقۃً، کہ زکوٰۃ لی جائے گی، ہے نا۔ زکوٰۃ نکالنے کے لیے، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کہا گیا ہے، زکوٰۃ لینے کے لیے کہا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم، کہ تمہارے اغنیاء سے لے کر کے فترد الی فقرائہم، اور تمہارے فقراء کو لوٹائی جائے گی زکوٰۃ۔ تو یہ جو ہے زکوٰۃ کا روح جو ہے، اسپرٹ جو ہے، وہ اجتماعی ہے۔ اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد تو اس معاملے میں بہت ہی سخت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ ایسی زکوٰۃ جو انفرادی طور پر گویا ادا کی گئی ہے، درست نہیں ہے، بلکہ صحیح اور اصح یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ یہ بہت ہی سخت بات ہے، اور بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہاں تک کہا ہے کہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کا معاملہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ خود حساب کر کے ایک رقم نکال لیں اور پھر جس طرح سے چاہیں اسے خرچ کر ڈالیں۔ تو حالانکہ جس زکوٰۃ کی ادائیگی قرآن حکم دیتا ہے، اس کا قطعاً یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے بہت ہی سخت باتیں کہی ہے کہ ایک جگہ تو انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے، یعنی حناف کے مسلک میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جمعہ قائم کرنے کے لیے شہر ہونی چاہیے، شہر کی شرط ہے، سلطان کی شرط ہے، لیکن اس کے بغیر آپ جمعہ قائم کرتے ہیں تو کس نے آپ کے ہاتھ کو باندھ رکھے ہیں کہ آپ گویا زکوٰۃ کا اجتماعی جمع و صرف کا نظم نہ کریں، جبکہ سارے عبادات جو ہے وہ اجتماعی طور پر ادا کیے جاتے ہیں، فرض عبادات۔ تو بہرحال زکوٰۃ کے جو اجتماعی نظم کا فائدہ یہ ہے
کہ دینے والے جو ہے وہ نام و نمود سے بھی بچا رہتا ہے، ریاکاری سے، احسان جتانے سے محفوظ رہتا ہے، لینے والے کی کوئی ذلت نہیں ہوتی ہے، شرمساری نہیں ہوتی ہے، بدنامی نہیں ہوتی ہے، انہیں سبکی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ ضرورت مندوں کی جو بڑی تعداد ہے اس کی بڑی آسانی سے کفالت ہو جاتی ہے، تھوڑی سی رقم سے نہیں ہو سکتی ہے۔ جب اجتماعی طور پر ان کو زکوٰۃ دی جائے گی بڑی رقم تو اس سے ان کی ضرورت کی تکمیل ہوگی۔ کئی لوگ ایک ہی شخص کو دینے سے گویا بچ جائیں گے، وہ ایک اجتماعی نظام میں یہ بات ہے شامل ہے، ورنہ ایک آدمی ایک ہی آدمی کو بار بار دے گا تو اس سے بھی گویا دوسرے لوگوں تک زکوٰۃ نہیں پہنچ پائے گی۔ تو الغرض یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو روح ہے، اسپرٹ ہے، وہ اجتماعی نظام کے اندر داخل ہے۔ لہٰذا اگر ہم لوگ زکوٰۃ کا اجتماعی جمع و صرف کا نظم قائم کریں اور پورے ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ نکالی جائے، اور یہ سمجھ کر کے کہ یہ ایک عبادت ہے اور اس کو عبادت سمجھتے ہوئے ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں باز پرس ہوگی، تو انشاءاللہ اس کے فوائد جو سماج میں نظر آنے لگیں گے۔ غربت کا خاتمہ ہوگا، گویا وہ جو آپ 10 سال سے مسجدوں کے آگے اگر 25 آدمی کو 10 آدمی کو مانگنے والے دیکھ رہے ہیں تو اس سال بھی 10 سال کے بعد بھی اتنی تعداد ہوتی ہے، وہ تعداد دھیرے دھیرے آٹومیٹک جو ہے کم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زکوٰۃ کی صحیح روح اور اسپرٹ کو سمجھنے اور پورے اجتماعی شعور کے ساتھ اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔